پاکستان میں کتنے پرسنٹ برنٹ بچ جاتے ہیں؟ 40% تک جو ہے نا وہ بہت مطلب بچ جاتے ہیں. ایک وجہ ہوتی ہے جو بچ نہیں پاتے، ان کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے. ہر لڑکی 35-40 آپریشن سے گزرتی ہے تو وہ نارمل لگنے لگتی ہے. علاج جو ہے وہ مفت ہوتا ہے. پورے سال میں 100 سرجریاں کرواتے ہیں. سلوٹ ہے ان بچوں کو، ان کے گھر والوں کو جنہوں نے ان جلی ہوئی بچیوں کو اپنے گھر میں دوبارہ جو ہے وہ انڈکٹ کیا. ان کی کفالت ہے یا کیا ہے؟ ان کا ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ سم آف دیم نہیں، ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں؟ ہمیں فون آ جاتے ہیں، لوگ بتاتے ہیں. ہر میڈیا چینل کے جو کرمنل رپورٹرز ہیں وہ ہمیں ضرور بتاتے ہیں کہ مسد آپا یہ ایک واقعہ ہوا ہے. ہم ان کو جاتے ہیں، رجسٹر کرتے ہیں. لیگل کور میں دوسروں کو دیتی ہوں کیونکہ ہر چیز میں نہیں کر سکتی ہوں، مگر یہ میں ضرور کرتی ہوں کہ ان کو ڈائریکٹ کیا، ان کو ان کے لیے جو بہتری ہو سکتی وہ کیا. علاج جو ہے وہ مفت ہوتا ہے، ان کا آنا جانا مفت ہوتا ہے. جب وہ آتے ہیں، اگر ان کی شہر میں اچھا ہاسپٹل ہے تو وہاں پہ علاج ہوتا ہے. اگر وہاں نہیں ہے وہ فیسلٹیز تو پھر میں ان کو لاہور، یا اگر خیر پور یا سندھ کے انٹیریئر میں ہے کہیں تو وہ کراچی آ جاتے ہیں. وہاں پہ میں ان کا رہنے کا انتظام کرتی ہوں. اگر آپ آج بھی میرے گھر میں جائیں گے تو میرے گھر میں اس وقت 3 بچیاں جو ہیں وہ موجود ہیں جن کا علاج بھی ہو رہا ہے. پھر جہاں علاج کے اس مقام پر ہم آ جاتے ہیں جہاں پہ آنکھ بنتی اور آنکھ کھل گئی اور نظر آ رہا ہے، بینائی واپس آ گئی، یا گردن جو چپکی ہوئی تھی وہ کھل گئی، تو ہم یا ہاتھ ایسے تھے وہ کام کرنے لگ جائیں، پھر ہم ان کو کوئی نہ کوئی ہنر سکھاتے ہیں. ہنر کیوں سکھاتے ہیں؟ ہنر اس لیے سکھاتے ہیں کہ یہ بچیاں اپنے گھر والوں کی ایک تو معاشی حالات کو بدلنے میں بہتری ہو جاتی ہے، دوسرا وہ خود بھی مضبوط ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ خود کمانے لگتی ہیں. اب ان بچیوں کو جاب کون دے؟ ہر 800 لڑکی تو میرے ڈیپلیکس میں کام نہیں کر سکتی. کچھ بچیاں بھی ہیں تو کنہیں کو ہم، کچھ بچے بھی، بوائز بھی ہیں، وہ ان کا بھی بتاؤں گی آپ کو. تو ہم پھر یہ کرتے ہیں کہ ان کو مختلف جو ہنر سکھاتے ہیں، ان کے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بزنسز بھی کھول دیتے ہیں. جیسے کہ پارلر کھول دیا اگر ان کو الاؤڈ نہیں ہے کہ وہ ڈیپلیکس میں آ کے کام کریں. جیسے کہ کراچی میں بچیاں ہیں، ان کو موٹر بائک سکھا دی، وہ بائکیا کا کام کرتی ہیں. جیسے کوئی بچیاں ہیں جو رکشہ چلاتی ہیں، ٹھیک ہے، لاہور میں بھی چلاتی ہیں. اور ایسی بھی ہیں جو ایسڈ برن تھیں لیکن اب وہ ریکور کر کے اب وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئی ہیں اور سارا کچھ. فیملی کو سپورٹ، جو فیملی پہلے ان کو سپورٹ نہیں کر رہی تھی، اب وہ ان کو الٹا کر رہی ہیں، اور ان کے گھر کے بہت سے افراد اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، ٹھیلے لگا دیتے ہیں. اب رمضان کے موقع میں کتنی ہی بچیاں ہماری ایسی ہیں جو کہ چاٹ اور حلیم اور اس طرح کی افطاری کی چیزیں اور سارا کچھ وہ کرتی ہیں. اور پھر ہماری 36 لڑکیوں کی شادیاں بھی ہو گئی ہیں. ارے واہ، ماشاء اللہ. اور ان کی شادیاں جو ہوئی ہیں وہ کوئی ڈسیبلڈ لڑکوں کے ساتھ نہیں ہوئی ہیں، وہ الحمدللہ مطلب مکمل انسان ہیں. سلوٹ ہے ان بچوں کو، ان کے گھر والوں کو جنہوں نے ان جلی ہوئی بچیوں کو اپنے گھر میں دوبارہ جو ہے وہ انڈکٹ کیا، سمویا اپنے ساتھ. وہ اچھی بچیاں ہیں، محنتی ہیں، کام بھی کرتی ہیں، اپنی ذمہ داریاں بھی نبھاتی ہیں، ان کے بچے بھی ہو گئے ہیں. ایسی بھی ہماری وکٹمز ہیں جو جلائے جانے کی وجہ جو تھی وہ تھی نا کہ ان کی بچیاں ہو رہی تھیں، تو ان بچیوں کی تعلیم کا بھی ہم نے ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے ٹل میٹرک کے بعد. اگر وہ بچیاں آگے پڑھتی ہیں تو پھر ہم اپیل کرتے ہیں لوگوں سے کہ وہ ساتھ یونیورسٹی میں سارا کچھ ہو جاتا ہے وہ چیز میں. ارے اللہ اکبر. تو وہ ایک لڑکی آپ کے پاس آئی اور آپ نے پھر شروع کیا، اور پھر جو 30-40 پلس بچوں کا آپ کہہ رہے ہیں اس میں، تو وہ اسی وقت آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ابھی سے جو آئے ہیں کوئی ان میں سے واپس نہیں جائے گا؟ نہیں، کوئی جانے کی کوئی وجہ نہیں بنتی تھی کیونکہ وہ اتنی امیدیں لے کر آئے تھے. یہ ضرور تھا کہ ایک ساتھ تو سب کا نہیں ہو سکتا تھا. اور کیٹیگری بھی ہے، کتنا برنٹ ہے، کیا ہے. ویسے اگر آپ سے پوچھوں، کیونکہ آپ کا بھی ان سے زیادہ تعلق ہے اور آپ ڈاکٹرز وغیرہ کے ساتھ بھی، ہاسپٹل سے بھی آپ کا مسلسل تعلق رہے گا، پاکستان میں کتنے پرسنٹ برنٹ بچ جاتے ہیں اور کتنے پرسنٹ جو ہے وہ
بچانا مشکل ہو جاتا ہے. دنیا سے یہ ریشو بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے یہاں. سو اس کا جو ایک وجہ ہوتی ہے جو بچ نہیں پاتے, وہ تیزاب کی تیزابیت کے اوپر بھی ہوتا ہے کہ کتنا اسٹرانگ ایسڈ پھینکا گیا ہے. ٹھیک ہے, الکلائن اس سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. مطلب ہم صرف سمجھتے ہیں سلفیورک ایسڈ ہی ایسڈ ہے, لیکن دوسرے جو سلفیٹس ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. سو ہمارے 40% تک جو ہے نا وہ بہت مطلب بچ جاتے ہیں. 40% برنٹ بچ جاتے ہیں. اس سے زیادہ جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی زندگی دے سکتا ہے, ان کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے. کچھ ایسے بھی ہیں جن کو جو 60-70% بھی برنٹ ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دے دی. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک بچی کا جو آپریشن ہوتا ہے وہ اس کو ٹھیک نہیں کرتا ہے. آن این ایوریج ہر لڑکی 35-40 آپریشن سے گزرتی ہے تو وہ نارمل لگنے لگتی ہے. ہم جیسے آپ جیسی نہیں ہوتی. اس کو دیکھ کے آپ کو پھر بھی لگے گا کہ ان کے ساتھ کچھ ہوا تھا. کچھ ہے مطلب سرجریز ہیں اس میں, کاسمیٹک سرجریز ہیں, پہلے تو اسکن سرجری کیا مطلب کیا اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ان کی اگر تو وہ امیجیٹلی جب وہ ہاسپٹل میں لائی جاتی ہیں تو اوبویسلی ان کو فرسٹ ایڈ دے کے ان کی جان بچائی جاتی ہے. جان بچانے کے بعد کیونکہ یہ میڈیکو لیگل کیسز ہوتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پولیس کی رپورٹنگ, پولیس والے, وہ سارا سلسلہ شروع ہو چکا ہوتا ہے. جب ان کو ڈاکٹر گرین سگنل دیتا ہے کہ اب یہ اپنے گھروں کو جا سکتی ہیں, مگر وہ ٹھیک نہیں ہوئی ہوتی ہیں, مطلب ان کا زخم بھرے بھی نہیں ہوتے ہیں, ان کے پاس سے ایک اسٹانچ آتی ہے, ایک بو آتی ہے, آپ لائک جلے ہوئے زخم سب کچھ, تو ان کے گھر والے بھی دور ہی ہوتے ہیں ان سے. This is what I was saying in my monologue کہ وہ کس طرح سے گھر والے بھی نہیں برداشت کر رہے ہوتے. تو ان کو صفائی کرنا, ان کو نہلانا دھلانا, ہماری ہاسپٹلز میں بھی بہت سی فیسلٹیز بہت اچھی بھی نہیں ہیں, تو ہم ان کو پھر بہتر فیسلٹیز میں لے کر آتے ہیں, جو کہ ہمارے لیے ایکسپینسو پڑتا ہے. لیکن ہم پورے سال میں 100 سرجریاں کرواتے ہیں. 100 سرجریز کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 100 لڑکیاں جلی ہیں, لیکن جلنے کی تعداد کم بھی نہیں ہوئی ہے, اور اس کا شاید ریزن یہ ہے کہ ان کی رپورٹنگ بھی ہونے لگی ہیں. سو پچھلے سال ہمارے پاس 67 جلے ہوئے بچے اور بچیاں خواتین آئی تھیں ایک سال میں. جی. سو اب پچھلے 20 سالوں سے اندازہ لگا لیجئے کہ کتنی زیادہ بچیاں ہیں. کچھ بچتی بھی نہیں ہیں, اور پورے پاکستان سے آتے ہیں. جی ہاں, ایسی جگہوں سے آتے ہیں جہاں پہ آپ کا تصور نہیں ہے. ہاں, جہاں سے ایک بھی نہیں آیا وہ بلوچستان ہے. ارے ٹھیک ہے. کوئٹہ میں ہمارے پاس ایک دفعہ 3 بچیاں آئی تھیں جن کے اوپر کسی راہ چلتے شخص نے تیزاب ڈال دیا تھا, وہ بھی چاند رات کو. پھر ان کا علاج وغیرہ تھوڑا صحیح ہوا تھا, پھر وہ اپنی بچیوں کو لے کے چلے گئے. کہاں لے کے چلے گئے وی ہیڈ نو آئیڈیا. KPK میں بھی واقعات ہوئے ہیں, لیکن کم. سب سے زیادہ واقعات ساؤتھ آف پنجاب سے ہوتے ہیں. شاید وہاں کی مینٹیلٹی, شاید وہاں کا جو طریقہ کار ہے, ویری میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی. اور وہ صرف یہ نہیں ہے کہ گاؤں کے جو بڑے ہیں وہی وہ حرکتیں کرتے ہیں, بلکہ جو گاؤں کے چھوٹے بھی ہوتے ہیں وہ بھی مرد ہوتے ہیں نا, تو ان کی انا جو ہے وہ مسائل ویسے چل رہے ہیں. جی, وہ ناپ قبول نہیں کر سکتے ہیں. اگر کوئی بچی شادی سے انکار کرتی ہے تو کہتے ہیں اچھا تم نے مجھے انکار کیا تو تم کسی کے لیے بھی نہیں ہو سکتی. چہرے پہ تیزاب ڈال دیا. جہیز کم لائی ہو, آگ تیل چھڑک کے دروازے بند کر کے آگ لگا دیتے ہیں. بیٹیاں کیوں پیدا ہوئی ہیں؟ اب 3-4 بیٹیاں ہو گئی ہیں, تمہاری بیوی ہے, شی از ناٹ رسپانسبل. اگر اس کی یہاں بیٹیاں ہو رہی ہیں تو آپ اس کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. اور کیوں چھوڑیں؟ کیونکہ بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں, آپ اس کو جلا کے مار ڈالیں. ایسا بھی واقعہ ہوا ہے جہاں پہ مار دیتے ہیں. جی, ایسا بھی واقعہ ہوا ہے کہ دروازہ بند کر کے ان کو بے ہوشی کا کوئی شربت پلا کے اور آگ لگا دی. کچھ بچیاں مر گئیں, کچھ بچ گئیں. لیکن یہ جہالت اور یہ کم عقلی, یہ بے شعوری جو ہے, وہ اس کی جو ریزن صرف یہ نہیں ہے کہ بچیاں زیادہ ہو گئیں, جہیز کیوں کم لائی ہو, یا جائیداد میں حصہ جو ہے اس کو نہیں ملنا چاہیے, میرے بیٹے کو ملنا چاہیے, چچا ماموں وغیرہ ان کو جلا دیتے ہیں. ایسے یہاں سے تیل ڈال کے اور پوری آگ لگا دی. جب بچی کے پاس ہم پہنچے تو وہ یوں بیٹھی ہوئی تھی. سو لائک, اور وہ جڑ گئی. ویسے ظاہری بات ہے,
بچی تھی تو اس لیے پھر اس کے ہاتھ یہاں سے کھولنا، انگلیاں ٹھیک کرنا، کھانا اس کے لیے مشکل، اپنی صفائی، اپنے پرسنل ہائیجین کا وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، موومنٹ ہی نہیں ہے ہی نہیں. تو ہم لوگ پھر ان کو جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کیا چیز سمجھ میں آتی ہے مجھے، کہ چلیے ہم مانتے ہیں کہ جہالت ہے، ٹھیک ہے، تعلیم نہیں ہے، اس کا فقدان ہے،